مرزا انجینئر ایک ایسی شخصیت ہے جو حالیہ برسوں میں مسلمانوں کے درمیان متنازع فتنوں، فتووں اور بے بنیاد دعووں کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی تشہیر اور پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی ان کے خیالات اور بیانات پر سوالات اٹھنے شروع ہوئے۔ مرزا انجینئر کی دکانداری ایک اصطلاح ہے جو انہیں ان کی سرگرمیوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو کلپ مرزا انجینئر کے بیانات، ان کے دکانداری کے مقصد اور ان کے بیانات کے نقصانات پر روشنی ڈالے گا۔ مرزا انجینئر نے اپنی شہرت کا آغاز اسلام کے کچھ اصولوں اور عقائد کے خلاف بیانات دے کر کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کو جدید دور کے مسائل کا حل فراہم کرے گا، لیکن اس کے بیانات اکثر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے فتووں کے ذریعے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے خیالات اور بیانات نے بہت سو کو تشویش میں ڈال دیا۔ میں اکثر الحمدللہ اس میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اٹھا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی ایک گمراہی والے کلچر میں سے اٹھا کے ان رافضیوں اور ناسبیوں کے سر پہ دے مارا علمی طور پر الحمدللہ، اور حق لوگوں تک واضح کیا۔ ان کے بعض بیانات نے مسلمانوں کے عقائد اور شریعت کے بنیادی اصولوں کو متنازع بنا دیا۔ مثلا انہوں نے مختلف اسلامی عبادات، فقہی مسائل پر ایسے بیانات اور ایسی آراء دی جو عمومی اسلامی تعلیمات سے مختلف ہیں، اور ان بیانات کی بنا پر کئی علماء اور مفتیان کرام نے ان کے خیالات کو غلط اور غیر شرعی قرار دیا۔ ان کے یہ فتوے عموماً عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ان کا مقصد مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانسنا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں کسی بھی معاشرتی اور مذہبی اعتبار سے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ عوامی شعور کو گمراہ کرتی ہیں اور لوگوں کو صحیح اسلام کے پیغام سے ہٹا دیتی ہیں۔ مرزا انجینئر کی دکانداری کا مقصد صرف اپنی ذاتی شہرت اور فائدے کا حصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے۔ ان کے بیانات اور فتوے لوگوں کو اپنی طرف مائل ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ مختلف ذرائع سے مالی فوائد حاصل کرتے ہیں، اور ان کی دکانداری سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے مالی، سماجی یا سیاسی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں، بس حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا، لیکن علم کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار، میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں۔ میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا تو صرف اشرف رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندہ سے ممالک خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے۔ تسی کے سمجھا تو اڈے ماموں دی عقل جی تو ختم ہوندی ہے نا، میری تو سٹارٹ ہوندی ہے۔ مرزا انجینئر کے بیانات کا عوامی نفسیات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نفسیات کے اوپر بھی بات کی ہے کہ جب ایک شخص خود کو ایک عالم دین یا مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس کے فتوے عوام میں تیزی سے پھیلتے ہیں، تو اس کا اثر کمزور عقیدے والے افراد پر ہوتا ہے، اور ان افراد کو یقین آ جاتا ہے کہ ان کا خیال صحیح ہے، اور وہ بغیر تحقیق کے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے جسے مرزا انجینئر نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی دکانداری کا نفسیاتی اثر عوام پر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذہنی آزادی کو کم کر دیتے ہیں اور کسی اور کے خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں اور اسی کو اپنا عقیدہ مان لیتے ہیں۔ کہنے کو یہ بات اتنی ضرر رساں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی اور اختلافات اور شدت کا اضافہ ہوتا ہے۔
اسلام ہمیں علم اور تحقیق سکھاتا ہے۔ دین اسلام میں کسی بات کو بغیر تحقیق قبول کر لینا جہالت کی نشانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کسی غیر معروف شخص یا یوٹیوبر یا ایک شعبدے باز سے لینے کی بجائے اور اس کے گروہ سے متاثر ہو کر لینے کی بجائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قائم کریں، کیونکہ عقائد ہمیشہ پڑھ کے بنائے جاتے ہیں، گھڑ کے نہیں۔ اسلام میں کسی فرد یا گروہ کے بیانات کو جانچنے کا اصول بہت آسان ہے، اور وہ اس بات سے ہم آہنگ ہے کہ وہ بات قرآن اور حدیث میں موجود ہونی چاہیے۔ تو حاصل کرام یہ کہ مرزا انجینئر کی دکانداری ایک خطرناک معاملہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے عقائد کو متاثر کر رہا ہے بلکہ اس سے معاشرتی اور دینی سطح پر سنگین نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس قسم کے فتن سے بچنے کے لیے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کا استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمان ہمیشہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح علم حاصل کرے اور بے بنیاد فتنوں سے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔